ایک گمشدہ گاؤں دھامری۔ سیفوکلو میں خوش آمدید، جہاں ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو پہاڑوں کی گہرائی میں ایک ایسے سفر پر لے جا رہے ہیں جہاں وقت رک گیا تھا، ایک ایسی جگہ جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی تھی۔ یہ ہے ایک گمشدہ گاؤں دھامری۔ 2021 میں ممبئی میں رہنے والے ایک ٹریول بلاگر سیم کو ایک نامعلوم لفافہ ملا۔ بیچنے والے کا نام نہیں، واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لفافے کے اندر ایک پرانا نقشہ تھا اور ایک چھوٹا سا نوٹ جس پر لکھا تھا، آؤ ڈھونڈو جو دنیا بھول گئی ہے، دھامری گاؤں انتظار کر رہا ہے۔ سیم نے شروع میں سوچا کہ یہ ایک مذاق ہے، لیکن جب اس نے تھوڑی تحقیق کی تو اسے 1984 کی ایک پرانی خبر ملی جس میں اتراکھنڈ کی سرحد کے قریب ہمالیہ کے دامنوں میں دھامری نامی ایک قبائلی گاؤں کا ذکر تھا۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات لکھی تھی۔ اس مضمون میں یہ بتایا گیا تھا کہ 1983 میں دھامری گاؤں راتوں رات غائب ہو گیا تھا۔ کوئی لوگ نہیں ملے، کوئی لاشیں نہیں ملیں، کوئی جواب نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی زندہ نہیں بچا، کوئی فالو اپ نہیں۔ سیم نے حیران ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں تلاش کرے گا۔ اپنے کیمرہ، کچھ سامان اور 2 مقامی گائیڈز کے ساتھ سیم نے نقشے پر نشان زدہ نقاط کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جنگل کا راستہ گوگل میپس پر نہیں تھا، اور وہ جتنا گہرائی میں جاتا گیا اتنے ہی لوگ خوفزدہ دکھائی دینے لگے۔ قریبی قصبوں کے مقامی لوگوں نے دھامری کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ جن لوگوں نے نام کو پہچانا انہوں نے عجیب رد عمل کا اظہار کیا۔ یا تو دھامری کا نام سننے والے لوگ خاموش ہو گئے، یا صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جگہ تلاش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن سیم نے زور دیا۔ گھنے جنگل اور پتھریلے رستوں میں 3 دن کے پیدل سفر کے بعد اس کے گائیڈز نے بھی مزید آگے جانے سے انکار کر دیا۔ سیم اپنے بیگ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ سیم نے نقشے کی پیروی کی اور اچانک جیسے ہی دھند ہٹ گئی وہ وہیں پر موجود تھا، ایک چھوٹی وادی میں جہاں ایک پرانا گاؤں تھا، ٹوٹی ہوئی چھتوں والے پتھر کے گھر، لاوارث کائی میں ڈھکا ہوا ایک مندر جس کی چھت نہیں تھی، ایک پرانا کنواں گہرے پانی سے بھرا ہوا۔ اسے دھامری مل گیا تھا، اسے دھامری مل گیا تھا، یا جو کچھ اس کے آس پاس رہ گیا تھا۔ سیم نے اپنے کیمرہ کے ساتھ گاؤں کا جائزہ لیا۔ گھروں کے اندر وقت منجمد سا لگتا تھا۔ گھروں میں میزوں پر برتن ابھی تک پڑے تھے، پلیٹیں ابھی تک میزوں پر رکھی تھیں، کپڑے رسیوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب جلدی میں کہیں چلے گئے ہوں۔ لیکن کیوں؟ ایک رات سیم نے مندر کے کھنڈرات کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ جب اس نے ٹارچ سے اپنی فوٹیج کا جائزہ لیا تو اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ ایک شاٹ جو اس نے 1 گھنٹے پہلے لیا تھا، اس کے ایک منظر میں ایک گھر کے دروازے پر کوئی کھڑا تھا، ایک لمبا آدمی قبائلی لباس پہنے ہوئے، اور اس کا چہرہ مکمل طور پر راکھ سے ڈھکا ہوا تھا۔ لیکن سیم نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے کنویں کے قریب سے بانسری کی آواز سنی، ایک نرم بانسری کی دھن کنویں کی سمت سے آ رہی تھی۔ اس نے ٹارچ موڑ دی لیکن کچھ نظر نہیں آیا، بس دھند تھی۔ اگلی صبح سیم نے کنویں کا معائنہ کیا۔
اس نے کنویں کی چھانبین کا فیصلہ کیا۔ اس نے کنویں میں ایک پتھر پھینکا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے اپنے جی پرو کیمرہ کو رسی سے باندھ کر نیچے لٹکایا۔ جب اس نے فوٹیج چلائی تو اس نے کچھ عجیب و غریب چیز دیکھی۔ جیسے ہی کیمرہ نیچے گیا، یہ ایک پردے کی طرح، ایک چمکتے ہوئے پردے کی طرح سے گزر گیا۔ یہ ناممکن تھا۔ کیمرہ روشنی کے پردے سے گزرا اور اس کے نیچے ایک زندہ دھامری گاؤں تھا۔ لوگ، گھر اور ایک پورا گاؤں، جیسے وقت نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ اور دوسری طرف روشنی، عمارتیں، لوگ۔ کنواں صرف گہرا نہیں تھا، یہ ایک پورٹل تھا، ایک ایسی جگہ جو کہ دھامری کا زندہ ورژن لگتا تھا۔ گاؤں تباہ نہیں ہوا تھا، اس میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک پہیلی سمجھ میں آ گئی۔ دھامری غائب نہیں ہوا تھا، یہ فرار ہو گیا تھا۔ ایک افسانے کے مطابق سیم نے بعد میں ایک مقامی بزرگ سے بات کی۔ اس کے مطابق دھامری کے بزرگوں نے ایک بار جنگل کی روحوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں زمین کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن جب باہر کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو گاؤں نے ایک رسم ادا کی اپنے طرز زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور انہوں نے ایک قدیم منتر پڑھا اور اپنے گاؤں کو کسی اور دنیا میں چھپا لیا۔ پورا گاؤں ایک دائرے میں غائب ہو گیا۔ اس مقام تک صرف چند لوگ ہی پہنچ سکتے تھے اور صرف چند منتخب واپس آ سکتے تھے۔ سیم کی فوٹیج میں نظر آنے والا راکھ کے چہرے والا ممکنہ طور پر دھامری گاؤں کا ایک سرپرست تھا جو چھپ کر سیم کو دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آیا وہ گاؤں والوں کے لیے خطرہ تو نہیں، اور بانسری کی آواز سیم کے لیے ایک انتباہ یا ایک چیلنج یا شاید خوش آمدید تھی۔ سیم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کنویں میں اترے اور باہر جو کچھ پڑا ہے اس کا پردہ فاش کرے یا چھوڑ دے اور گاؤں کے راز کی حفاظت کرے۔ سیم کبھی اس کنویں میں نہیں اترا، وہ چلا گیا۔ اس نے صرف ایک مختصر دستاویزی فلم شائع کی جس میں کھنڈرات کو دکھایا گیا، لیکن اس نے کبھی بھی کنویں کے مقام یا فوٹیج کو ظاہر نہیں کیا۔ سیم نے اپنی آخری پوسٹ میں لکھا، کچھ اسرار حل کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ قابل احترام ہیں، کچھ راز افشا نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے ایک مختصر ویڈیو پوسٹ کی، بس ایک ویران گھر، ایک جنگل اور ایک کہانی، لیکن نقشہ یہ اپنے گو پرو کیمرہ سے اصل فوٹیج کو اس نے کبھی پوسٹ نہیں کیا۔ پھر وہ انٹرنیٹ سے غائب ہو گیا۔ اگر آپ سیم کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اس کنویں میں اتر جاتے یا آپ اس راز کا احترام کرتے؟ کیا دھامری اب بھی دیکھ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور یاد رکھیں ہر اشارہ ایک سچائی کو ظاہر کرتا ہے، ہر سچ ایک خطرہ چھپاتا ہے، اور ہر فیصلہ ایک راستہ کھولتا ہے، اور کچھ راستے صرف ایک بار کھلتے ہیں۔ یہ تھی ایک گمشدہ گاؤں دھامری کی کہانی، صرف سی فوک کلو پر۔